اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النو کا سبق نمبر 51 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 50 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مجرورات میں سے، اور اس میں جو ہے حروف مجرورات میں سے جو آیا تھا حروف آئے تھے، حروف کے بیان میں حروف عطف کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حروف عطف جو ہیں وہ 10 ہیں، اور ان کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا کرتے ہیں، یعنی معطوف کو حکم اور اعراب میں معطوف کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں حروف العطف عشرۃ، حروف عطف 10 ہیں۔ الواو والفاء وثم وحتی واو واما وام ولا ولبل ولکن۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ درمیان میں واو ہے، یہ حروف عطف نہیں ہے بلکہ صرف واو، یہ پہلا والا واو جو ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ 10 ہو گئے۔ اب ان کا سب سے یہ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے، ہر ایک کے بارے میں کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے والے جو 4 ہیں، پہلے والے 4 واو فاو ثم حتی، ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ فالاربعۃ الاول للجمع، تو پہلے والے 4 جمع کے لیے آتے ہیں، جمع کے لیے آتے ہیں۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہے ان چاروں کے درمیان۔ الواو للجمع مطلقاً، واو جو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، نہ تو اس میں تراخی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ مہلت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ تقدیم و تاخیر کا اعتبار ہوتا ہے، کچھ بھی اعتبار نہیں ہوتا، صرف مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے کہ مجیت۔ الواو للجمع مطلقاً، واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ نحو جاءنی زید و عمر، جانی زید، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ زید معطوف علیہ ہے اور واو حرف عطف ہے، عمر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جا کا فاعل ہے، اور نون وقایا متکلم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ واو جو ہے معطوف کو معطوف کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا، جمع کرنے کے لیے، واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے۔ سواء کان زید متقدما فی المجیء او عمر، خواہ جو ہے آنے میں زید مقدم ہو یا عمر مقدم ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، خواہ کیا ہے پہلے زید آیا ہو یا عمر آیا ہو، بس صرف اس بات کو بتلانے کے لیے آیا کہ زید اور عمر دونوں آئے۔ سواء کانا، چاہے وہ زید آنے میں جو سابق ہو یا عمر سابق ہو، یہ ہوا اس کے بارے میں، واو کے بارے میں۔ الفاء للترتیب بلا مہلت، واو جو ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے بغیر مہلت کے، یعنی فا جو ہے وہ ترتیب کے لیے آتا ہے بغیر مہلت کے، بغیر مہلت کے یعنی وقفے کے بغیر بتلانے کے لیے، یعنی آنے میں کسی چیز میں جو ہے معطوف اپنے معطوف علیہ کا جو شریک ہے، لیکن جو ہے بغیر مہلت کے، تھوڑا ترتیب کے ساتھ۔ اب ترتیب کیسے ہوگی یہ بیان کریں گے، یعنی کہ پہلے زید آیا پھر عمر آیا لیکن مہلت اور وقفہ نہیں ہوا۔ والفاء للترتیب، فا ترتیب کے لیے آتا ہے بغیر مہلت کے۔ نحو قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا فعمر، تو عمر کھڑا ہوا۔ اذا کان زید متقدما وعمر متاخرا، جبکہ زید جو ہے وہ مقدم ہو، سابق ہو کھڑے ہونے میں، وعمر متاخرا، اور عمر جو ہو وہ مؤخر ہو، متاخر ہو، بلا مہلت، بغیر مہلت اور بغیر وقفے کے۔ یہ ہوا واو اور فا کے بارے میں۔ واو مطلقاً جمع کے لیے، فا ترتیب کے لیے بغیر مہلت کے۔ وثم للترتیب بمہلت، اور ثم بھی ترتیب کے لیے آتا ہے مہلت کے ساتھ، لیکن ثم جو ہے وہ تھوڑا وقفے اور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ثم کے ذریعے جس کا ہم عطف کریں گے وہ اس میں کچھ نہ کچھ مہلت پائی جائے گی۔
وہ سما ترتیبی بمہلتن، سما جو ہے مہلت کے ساتھ ترتیب کے لیے آتا ہے، نحو دخل زید ثم عمر، زید داخل ہوا ثم عمر، پھر عمر داخل ہوا۔ اذا کان زید متقدما، جبکہ زید کیا ہو، مقدم ہو، وبینہما مہلت، اور ان کے درمیان مہلت اور وقفہ ہو۔ تو پہلے زید داخل ہوا، پھر عمر ہوا، پھر کچھ 5-10 منٹ کے بعد جو ہے عمر آیا، تو اس طرح سے وقفہ ہو جائے ان کے درمیان، تو کہیں گے کہ ثم کا استعمال کریں گے، جبکہ زید مقدم ہو اور ان کے درمیان مہلت ہو۔ وحتیٰ کا ثم فی الترتیب، اور حتیٰ جو ہے ثم کی طرح ہے ترتیب میں، جس طرح ثم ہے ترتیب کے ساتھ مہلت کے ساتھ، ایسی حتیٰ بھی ہوگا ثم کی طرح ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ والمہلت فی الترتیب والمہلت، سو حتیٰ بھی جو ہے وہ ثم کی طرح ہے ترتیب اور مہلت، الا ان مہلتها اقل من مہلتی ثم، مگر اس کی جو مہلت ہوتی ہے، یعنی سو حتیٰ کی جو مہلت ہوتی ہے وہ ثم کی مہلت سے کم ہوا کرتی ہے۔ یعنی یوں مثال کے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ثم کی مہلت جو ہے وہ 2-3 منٹ ہو رہی ہے تو اس کی 1 ہی منٹ ہوتی ہوگی۔ الا ان مہلتها اقل من مہلتی ثم، مگر اس کی جو حتیٰ کی مہلت ثم کی مہلت سے کم ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے حتیٰ کے اندر کہ حتیٰ کا جو معطوف بنتا ہے، وہ معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کی قوت میں، معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب وہ معطوف میں قوت کا بھی فائدہ دیتا ہے یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اور حتیٰ میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کا معطوف یہ معطوف علیہ میں داخل ہو۔ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہو۔ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوفِ، اور حتیٰ جو ہے یہ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی حتیٰ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے، اور قوت کا فائدہ دیتا ہے او ضعفاً، یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ حتیٰ جو ہے معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جو چیز معطوف علیہ میں پائی جا رہی تھی جو بعین ہی وہی چیز، وہ ساری کی ساری چیز وہ ہے جو معطوف میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جیسے مات الناس حتی الانبیاء، یعنی لوگ مر گئے یہاں تک انبیاء بھی وصال پا گئے۔ یہاں دیکھیں کہ الناس معطوف علیہ ہیں اور حتی الانبیاء، انبیاء یہ معطوف ہیں، اور حتیٰ جو ہے یہ معطوف کی قوت کا، معطوف میں قوت کا فائدہ دے رہا ہے۔ جو چیز معطوف علیہ ناس میں پائی جا رہی تھی انتقال کرنا، وہی چیز جو ہے معطوف میں یعنی الانبیاء میں بھی پائی جا رہی ہے وصال کے اندر۔ تو اس طرح سے معطوف جو ہے معطوف علیہ کی طرح ہے قوت میں، یا ضعف کا فائدہ دے، جیسے قدم الحاج حتی المماشات، یعنی حاجی آئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی۔ تو دیکھیں حتی المشات میں جو ہے مشات ماشی کی جیسا جمع ہے، جیسے کہ ناہی کی جمع نحات، قاضی کی جمع قضات آتی ہے، تو یہاں مشات پیدل چلنے والے بھی آئے۔ تو پیدل چلنے والے جو معطوف ہے یہ کم ضعف ہے اس کے اندر، جس طرح کہ اس کے اعتبار سے اس میں جو ہے یعنی حاجی آئے یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی آ گئے، تو اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا کمزوری ہے اس کے اندر، معطوف کے اندر جو معطوف علیہ کے اندر قوت تھی۔ تو بہرحال یہ معطوف حتیٰ جو ہے معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے، اور معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ قوت کا فائدہ دے جیسے مات الناس حتی الانبیاء، یا ضعف کا فائدہ جیسے قدم الناس حاج حتی المشات۔ یہ ہوا 4 کے بارے میں، یعنی واو فاو ثم حتیٰ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ ثَلَاثَتُهَا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ، او وَإِمَّا وَأَمْ، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ حکم کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں، حکم کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں۔ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا، یعنی دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے مبہم طور پر، یعنی حکم تعینی طور پر نہیں، تینوں کے 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے مبہم طور پر جو ہے حکم کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مبہم رہتا ہے لا بعینی، نہ کہ متعین طور پر۔ تو او اما او، یہ 2 امروں میں سے کسی ایک کی
حکم کے ثبوت کا فائدہ دیتے ہیں مبہم طور پر، غیر واضح طور پر، نہ متعین طور پر نہیں. جیسے مررت برجل او امرأۃ، میں گزرا مرد کے پاس سے یا عورت کے پاس سے. تو دیکھیے او جو ہے یہ بتلا رہا ہے اس بات کو کہ دو ہیں، یعنی رجل ہے یا امرات کے پاس سے گزرا ہوں. اس چیز کو تو بتلا رہا ہے، دو امروں میں سے کسی ایک کے حکم کا فائدہ دے رہا ہے کہ گزرنا ہوا، لیکن تعین نہیں ہے کہ مرد کے پاس سے ہی گزرنا ہوا یا عورت کے پاس سے. اسی طرح او کو لگا لیں، اما کو. اب یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق بیان کر رہے ہیں. وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حرف العطف اذا تقدمتها اما اخرى. فرماتے ہیں اما جو ہے یہ حرف عطف بھی ہوا کرتا، حرف عطف ہوتا ہے اذا تقدمتها اما اخرى، جبکہ یہ دوسرے اما پر مقدم ہو. تو اور اما تکون حرف العطف، اما جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے جبکہ یہ دوسرے اما پر مقدم ہو. جیسے العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا تو جوڑ ہوگا یا عدد طاق ہوگا. اب دیکھیں کہ یہاں اما جو ہے حرف عطف ہے، جو دوسرے اما جو ہے اس پر جو ہے مقدم ہے، تو اس کو حرف عطف کہتے ہیں. اما حرف عطف ہوتا ہے جبکہ دوسرے اما پر مقدم ہو، جیسے العدد اما زوج و اما فرد. وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ اما علی او، اور جائز ہے کہ اما مقدم ہو جائے او پر. جائز ہے کہ اما کو مقدم کر دیں او پر. جیسے زید اما کاتب او امی، زید یا تو کاتب ہے، کلرک ہے، منشی ہے، یا جو ہے امی ہے، یعنی بالکل لکھنے والا نہیں ہے، ان پڑھ ہے. تو زید اما کاتب او امی، یہاں دیکھیے اما کو مقدم کیا گیا او پر. اب یہاں پر اس کے بارے میں فرماتے ہیں ام کے بارے میں. چونکہ یہاں انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ او اما ام، تو او کے بارے میں ہو گیا اور اما کے بارے میں. اب ام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ام کی دو قسمیں ہیں. وہ ام علی قسمین، ام دو قسموں پر ہے. متصلۃ وہوا یا ما یسأل بها عن تعیین احد الامرین. ام دو قسموں پر ہے، متصلہ اور دوسرا آگے آ رہا ہے منقطعہ. متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے سے سوال کیا جائے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے سلسلے میں. جس کے ذریعے سوال کیا جائے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں. والسائل بها یعلم ثبوت احدہما مبہما، اور اس کے ذریعے یعنی ام کے ذریعے جاننے سوال کرنے والا ان میں سے کسی ایک کی ثبوت کو مبہم طور پر جانتا ہے. تو جب ام کے ذریعے کوئی سوال کرے گا تو ایسی صورت میں وہ ان دونوں میں سے جن دونوں کے بارے میں سوال کرے گا تعیین کے مسئلے میں، تو مبہم طور پر پہلے سے وہ جانتا ہوگا. تو سائل اس کے ذریعے یعنی ام کے ذریعے جہاں سوال کرنے والا ان میں سے ان دونوں میں سے ایک کے ثبوت کو جانتا ہے مبہم طور پر، برخلاف او و اما. اگر اما اور او کے ذریعے سوال کریں، کہہ رہے ہیں برخلاف او اور اما فإن السائل بهما لا يعلم ثبوت احدهما اصلا، اور برخلاف او اور اما کے، کیونکہ ان کے ذریعے سے سوال کرنے والا نہ ان میں سے کسی ایک کے ثبوت کو بالکل نہیں جانتا ہے، نہ تو تعین طور پر نہ مبہم طور پر، بالکل نہیں جانتا ہے. تو کہتے ہیں برخلاف او اور اما کے کہ ان دونوں کے ذریعے سوال کرنے والا ان دونوں چیزوں میں کسی ایک کے ثبوت کو بالکل نہیں جانتا ہے. تو او اما کے ذریعے جو ہے وہ مبہم طور پر پہلے سے جانتا ہے، بس تعیین مطلوب ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ ام جو ہے یہ متصلہ، اس کو استعمال کرنے کی تین شرائط ہیں. اس کو استعمال اس وقت کریں گے جب شرطیں پائی جائیں، اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو استعمال نہیں کیا جائے گا. وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ، اور ام جو ہے یہ تین شرطوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلی یہ ہے کہ الاول ان یکون ان یقع قبلها حمزۃ، کہ اس سے پہلے جو ہے کوئی حمزہ واقع ہو. اس سے پہلے کوئی حمزہ واقع ہو تو اب اس طور پر استعمال متصلہ استعمال کیا جائے گا. یہ کہ اس سے پہلے کوئی حمزہ واقع ہو، جیسے ازید عندک ام امر، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر. دیکھیے یہاں پر ام استعمال ہوا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حمزہ استعمال ہے. تو یہ پہلی شرط ہوئی کہ اس سے پہلے حمزہ کا استعمال ہو تو او کا ام کا استعمال کر سکتے ہیں. وَالثَّانِي أَن يَلِيهَا لَفْظٌ مِثْلَ مَا يَلِيَ الْحَمْزَةَ،
دوسری شرط یہ کہ اس سے ایسا لفظ متصل ہو جس طرح کا لفظ حمزہ سے متصل ہے. وثانی ان یلیہ لفظ مثل ما یلی الحمزہ، اور دوسری شرط یہ کہ اس سے ایسا لفظ متصل ہو یعنی ام سے جس طرح کا لفظ حمزہ سے متصل ہے. مزید وضاحت کر رہے ہیں، یعنی ان کان بعد الحمزۃ اسم فکذالک بعد ام، یعنی مراد یہ کہ جب حمزہ کے بعد کوئی اسم ہو تو اسی طرح ام کے بعد بھی کوئی اسم ہونا چاہیے، جیسے کہ گزرا کما مرہ. جیسے کہ مثال دیکھیں، آ کے بعد حمزہ کے بعد ایک اسم ہے زیدن، تو ام کے بعد بھی ایک اسم ہے جو امرن ہے. یعنی حمزہ کے بعد اگر کوئی اسم ہو تو اسی طرح ام کے بعد بھی کوئی اسم ہو، جیسے گزرا وَإِن كَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ فِعْلٌ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا، اور اگر حمزہ کے بعد کوئی فعل ہو فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا، تو اسی طرح ام کے بعد بھی ایک فعل ہونا چاہیے. جیسے اقام زید ام قعدا، کیا زید کھڑا ہوا یا بیٹھا. یہاں دیکھیں کہ حمزہ استفہام کے بعد قامہ فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل ہے. فلا یقال ارائیت زیدن ام امرن، لہذا ارائیت زیدن ام امرن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں شرط ثانی فوت ہو گئی. کیا تھا کہ حمزہ کے بعد کوئی فعل ہو تو ام کے بعد بھی کوئی فعل ہونا چاہیے. یہاں حمزہ کے بعد ایک فعل ہے لیکن ام کے بعد فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، تو شرط ثانی فوت ہونے کی بنیاد پر اس طرح کی مثال پیش کرنا درست نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ کہ ان یکون احد الامرین المستویین محققا وانما یکون الاستفہام عن التعیین. تیسری شرط یہ ہے کہ دو مساوی چیزوں میں سے کسی ایک، کوئی ایک کیا ہو، محقق ہو، یقینی ہو، یعنی دو بالکل برابر ہو درجے کے اعتبار سے، وہ دو مساوی چیزوں میں سے کوئی ایک کیا ہو، یقینی ہو. وانما یکون الاستفہام عن التعیین، اور استفہام صرف کیا ہو، تعین کے بارے، یعنی پہلے محقق ہو چکی ہو وہ چیز، یا نہ یہ کہ سرے طور پر وقوع ہی نہ ہوا ہو، بلکہ کیا ہو، استفہام صرف تعین کے لیے ہو. یعنی تیسری شرط یہ ہے کہ دو مساوی چیزوں میں سے کوئی ایک محقق یقینی ہو اور پتہ نہ ہو، بس تعین نہ ہوتی ہو بس اور استفہام تعین کے بارے میں. فلذالک یجب ان یکون جواب ام بالتعین دون نام. اسی وجہ سے جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک محقق ہوتی ہے، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ام کا جواب جو ہو وہ تعین کے ذریعے ہو، دونا نام یا لا، نام یا لا کے ذریعے نہ ہو. اسی وجہ سے جب وہ چیز کیا ہے، محقق ہو چکی ہے، تو اس کا ام کا جواب جو تعین کے ذریعے سے ہوگا، نہ کہ نام یا لا کے ذریعے سے. لہذا جواب میں آپ جیسے مثال کے طور پر یوں نہیں کہہ سکتے، مثال اقام زید قعدہ، کیا زید کھڑا ہوا یا بیٹھا، تو کہیں گے قعدہ، مطلب وہ کہیں گے، یا نام یا لا نہیں کہہ سکتے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ أَمْرٌ، تو جب یہ کہا جائے کہ زید عندک، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے، فَجَوَابُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، تو جواب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعین کے ذریعے ہوگا، یعنی مثلا زیدن. اما اذا سئل بِأَوْ، رہا جب او کے ذریعے سے سوال کیا جائے، و اما، اور اما کے ذریعے سے، فجواب نعم یا لا، تو جواب جو ہوگا وہ نام یا لا کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن جب سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مطلقاً جو ہوتا ہے وہ سرے طور پر معلوم ہی نہیں ہوتا، تو او اور اما اس میں بالکل معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا جواب نام یا لا کے ذریعے سے ہوگا، اور ام میں جو ہے وہ تعین کے ذریعے سے ہوگا. اما اذا سئل بأو و اما، رہا جب او یا اما کے ذریعے سوال کیے جائیں، فجوابہ بنعم او لا، تو اس کا جواب نام یا لا کے ذریعے ہوگا. یہ تو ہوئی ام متصلہ جس کے 3 شرائط بیان کی گئے. دوسرا ہے وہ ام منقطعہ، رہا ام منقطعہ کسے کہتے ہیں، وَهِيَ مَا تَكُونُ بِمَعْنَ بَل مَعَ الْحَمْزَةِ، اور یہ ہے ہم منقطعہ وہ جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ بل کے معنی میں ہوتا ہے. وَهِيَ مَا تَكُونُ بِمَعْنَ بَل مَعَ الْحَمْزَةِ، یعنی حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا لیکن بل کے معنی میں ہوگا، تو اس کو بولیں گے ام منقطعہ. جیسے کما رأیت شبحا من بعید، جیسے کہ آپ نے کوئی تصویر دیکھی دور سے، قلت، آپ نے کہا انہا ابل لابل، یقیناً یہ کیا ہے، اونٹ ہے، علی سبیل القطع، یقینی طور پر. ثم حصل لک شک، پھر آپ کو کیا ہوا، شک ہوا، انہا شاتن، کہ یہ کیا ہے، یہ اونٹ نہیں کہ بکری ہے. فقلتا، تو آپ نے کہا ام ہی شاتن،
تو یہ کیا ہے؟ بلکہ بکری ہے۔ اب یہاں ام کیا کہیں گے؟ ام کس کے معنی میں ہوگا؟ بلکہ، بل ہی شاتن، بلکہ یہ بکری ہے۔ اب کہیں گے تقصد الاعراض، آپ قصد کر رہے ہیں اعراض کا، عن الاخبار الاول، پہلی والی خبر سے اعراض کا قصد کر رہے ہیں، والاستئناف بسوال آخر، اور دوسرے والے سوال کے ذریعے شروعات کرنے کا قصد کر رہے ہیں۔ تقصد الاعراض، آپ اعراض کا قصد کر رہے ہیں، عن الاخبار الاول، پہلی والی خبر سے، والاستئناف بسوال آخر، اور دوسرے سوال کے ذریعے سے شروعات کرنے کا قصد کر رہے ہیں، تو اب معنی ہی ہوگا بل ہی شاتن۔ ام ہی شاتن کا معنی ہوگا بل ہی شاتن، بلکہ وہ بکری ہے۔ تو یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح وَهِيَ تَكُونُ میں معنی بل مع الحمزہ، جیسے حمزہ کے ساتھ جیسے کہ بل ہوتا ہے، ایسی بل کے معنی میں ہوگا، تو بل ہی شاتن۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں، دیکھیے آپ نے اعراض کر لیا، انہا لإبل اور ام ہی شاتن، بل ہی شاتن۔ اب کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَمْ مُنْقَطِعَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَبَرِ، جان لیں کہ ام منقطعہ استعمال نہیں ہوتا مگر خبر میں، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ یہ دیکھیے خبر ہے اِنَّا لَإِبِلٌ أَمْ هِيَ شَاتٌ، خبر میں استعمال ہوا، وفی الاستفہام، اور استفہام میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ام منقطعہ خبر میں استعمال ہوتا ہے یا استفہام میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عندک زید ام امر، یہاں ام استعمال ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو یہاں کہا گیا تھا کہ ام منقطعہ وہ جو ہے بمعنی بل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ حمزہ کے ساتھ استعمال ہو تو بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ام منقطعہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھیے ام استعمال ہے حمزہ کے ساتھ، تو یہاں پر بل کے معنی میں عندک زیدن، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر، تو مراد کیا ہوگا؟ یعنی سألت اولا عن حصول زیدن، آپ نے اولا زید کے متعلق، زید کے پائے جانے کے متعلق سوال کیا، ثم اضربت عن السؤال الاول، اور پھر آپ نے سوال اول سے اعراض کر لیا، واخذت فی السؤال عن حصول امر، اور امر کے پائے جانے کے بارے میں سوال شروع کر دیا، تو اس کو کہیں گے کیا ہے؟ استفہام۔ استفہام میں بھی سوال استعمال کیا جاتا ہے، استعمال خبر میں، استفہام میں، جیسے مثال ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہاں پر اس کے بارے میں بیان کر دیا، او اما ام کے بارے میں، لا بل لیکن، تو پہلے 4 ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 3 بیان کر رہے ہیں، لا بل لیکن۔ لا بل اور لیکن کا استعمال یہاں بیان فرماتے ہیں، لا بل لیکن جمیع لثلاثۃ ثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، یہ تینوں کے تیون جو ہیں 2 چیزوں میں کسی ایک کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں معین طور پر، وہ معین طور پر نہیں ہوتے تھے پیچھے والے 3، اور یہ جو ہوتے ہیں 2 امروں میں سے کسی ایک کے حکم کو معین طور پر ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اما لا فلنفی ما وجب للاول عن الثانی، رہا لا جو ہے وہ ثانی سے نفی کرنے کے لیے آتا ہے، ما وجبہ جو چیز اول کے لیے ثابت ہو چکی ہے، لنفی من ثانی، ثانی سے نفی کرنے کے لیے آتا ہے، ما وجبہ للاول جو اول کے لیے ثابت ہو چکی ہے، جیسے جاءنی زید لا امر، زید آیا امر نہیں آیا۔ یہاں دیکھیں کہ زید کے لیے مجیت جو چیز ثابت ہو چکی ہے اس چیز کی نفی کر رہا ہے ثانی یعنی امر سے، امر کے لیے مجیت یعنی آنا ثابت نہیں ہے، اس کو کہیں گے لا لنفی یعنی ثانی، یعنی ثانی سے نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ وبل للاضراب عن الاول والاثبات للثانی، اور بل جو ہے وہ اول سے اضراب اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، والاثبات للثانی، اور دوسرے کے ثبوت کے لیے آتا ہے۔ اب وہ ثبوت جو ہے چاہے وہ جملہ منفیہ کے طور پر ہو یا جملہ مثبتہ کے طور پر ہو، دونوں مثالیں دیکھ کریں گے۔ وبل للاضراب عن الاول پہلے سے اعراب کرنے کے لیے آتا ہے، والاثبات للثانی اور دوسرے کے لیے اثبات کے لیے آتا ہے۔ اب خواہ جو ہے نفی جو ہے لیکن والے میں بیان کریں گے، لیکن خواہ جو ہے بل میں جو ہے جملہ مثبتہ بھی استعمال کرتے ہیں اور جملہ منفیہ کے ذریعے بھی اضراب ہوتا ہے۔ جیسے مثال جملہ مثبتہ کے ذریعے جانی زید بل امر، میرے زید آیا میرے پاس، بل امر بلکہ امر آیا۔ اب یہاں جو ہے پہلے سے اعراض کر دیا اور یوں کہا کہ
یعنی زید نہیں آیا بلکہ امر آیا، تو پہلے سے اعراض ہو جائے گا، اور یوں معنی اب یہ بنے گا معنی بل جانی امرن، بلکہ میرے پاس امر آیا۔ یہ جملہ مثبتہ میں بل کے ذریعے سے اعراض کیا گیا، اور بل لا کر کے یعنی پہلے والے سے اعراض کیا گیا کہ آنے والا میرے پاس جو ہے وہ امر ہے، زید نہیں ہے۔ اسی طرح جملہ منفیہ کے طور پر اعراض کریں، وما جاء بکر بل خالد، بکر نہیں آیا بلکہ خالد۔ اب یہاں پر جو ہو گیا، یہاں پہلے والے کے لیے ثبوت ہو جائے گا آنے والے کا، اور دوسرے والے کے لیے نفی ہو جائے گی، یعنی معنی ہوگا بل ما جاء خالد، بلکہ خالد نہیں آیا، کون آیا؟ بکر آیا۔ تو بہرحال یہ بل جو ہوتا ہے وہ اعراض کرنے کے لیے آتا ہے اول سے، خواہ مثبت پہلے جملہ استعمال ہو یا منفی استعمال ہو۔ اب یہ فرق جو ہوگا کہ اگر مثبت استعمال ہوگا پہلے والا تو دوسرے والے کے لیے ثبوت ہوگا کسی چیز کا، اور اگر منفی جملہ استعمال ہوگا تو دوسرے والے سے نفی ہوگی اور پہلے والے سے اثبات ہو جائے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں کہا ما جاء بکر بل خالد، تو لاسٹ والے کا انکار کر دیا کہ وہ خالد نہیں آیا، پہلے والے کا ثبوت ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ لِلِاسْتِدْرَاكِ وَيَلْزَمُهَا النَّفِيُّ قَبْلَهَا، کہتے ہیں کہ لاکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، پہلا میں سابق سے جو وہم ہو رہا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے، اور اس کو جو ہوتی ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد حرف نفی لازم ہوتی ہے۔ لاکنہ سے پہلے بھی نفی آ جاتی ہے، اور کبھی لاکنہ کے جملہ پہلے آ جاتا ہے اور نفی بعد میں آتی ہے، اور اس سے پہلے نفی لازم ہوتی ہے، جیسے کہ ما جاءنی زید لیکن امر جا، میرے پاس زید نہیں آیا لیکن امر آیا۔ یہاں دیکھیے یہاں پہلے والے سے اعراض کر لیا اور دوسرے والے کے لیے ثبوت کیا گیا امر آنے کا۔ یا بعد میں نفی ہوتی ہے، پہلے جملہ ہوتا ہے، جیسے قام بکر لیکن خالد لم یکن، بکر کھڑا ہوا لیکن خالد کھڑا نہیں ہوا۔ یہاں پر دیکھیں لیکن کے بعد نفی آئی یہاں پر۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہم نے بیان کیا حروف عاطفہ 10 ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا، واو فاؤ ثم حتی، ان کے بارے میں ترتیب کے جمع کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد او اما اور ام کے بارے میں فرق بیان کیا، اور لاکن اور لا بل لاکن کے بارے میں یہ فرق بیان کیا گیا۔ آج کا جو سبق تھا وہ سبق نمبر حروف عاطفہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 51 پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔